السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب مرد روتے ہیں کے تعلق سے 16ویں قسط میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے خشیت الہی۔ خشیت الہی میں سب سے اہم چیز جو ہے اللہ کا شکر ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے علم اور عقل کی وجہ سے دوسری تمام مخلوقوں پر فضیلت دی ہے، اور اس فضیلت کی بنا پر انسان کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں دوسرے مخلوقات سے ممتاز کیا ہے، اس کے بالمقابل ہم اللہ تبارک و تعالی کا شکر و احسان بجا لاتے ہیں یا نہیں۔ جنید نے کہا کہ میں اپنے یہاں کے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ اس نے ہم سے سوال کیا کہ کیا تم شکر کو جانتے ہو؟ اس وقت ان کی عمر 7 سال کی تھی، تو انہوں نے کہا شکر کو ہم اس طریقے سے جانتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کے بدلے میں کوئی نافرمانی نہ کی جائے۔ تب انہوں نے کہا مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالی تمہارے حصہ میں تمہاری زبان جو ہے پکڑ کا ذریعہ نہ بن جائے۔ تب جنید نے کہا اب میں ان باتوں پر روتا رہتا ہوں۔ زبان انسان کے شکر سے اگر خالی ہو اور ناشکری کی عادی بن جائے تو انسان کے لیے پکڑ کا ذریعہ بن سکتا ہے، جیسا کہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی 2 چیزوں کی ضمانت مجھے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو 2 چیزوں میں زبان اور شرمگاہ ہے۔ نعمت کے شکریہ ادا کرنا یہ ہے کہ عمل کیا جائے، صرف قول نہیں، صرف بات نہ کی جائے بلکہ عمل کی جائے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے اعملوا آل داود شکرا، اے آل داود اس کے شکریہ میں عمل کرو۔ یعنی کہ صرف زبانی طور پر شکریہ نہیں ہوا کرتے بلکہ شکریہ جو ہے عملی طور پر بھی ہوا کرتے ہیں۔ اور اس چیز کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، جیسا کہ مغیرہ نے ذکر کیا، اللہ کے رسول کھڑے ہوئے یہاں تک کہ آپ کے دونوں پاؤں مبارک میں ورم آ گیا، تب آپ سے دریافت کیا گیا ایسا کیوں کرتے ہیں جبکہ آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا گیا ہے؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معصوم عن الخطا بنایا تھا، اور اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی گناہ سرزد نہیں ہوئے، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں سینکڑوں دفعہ استغفار، کلمات، اذکار، قرآن پاک کی تلاوت، نماز نفل اور تہجد کا اہتمام اس قدر کرتے تھے کہ پیروں میں ورم بھی آ جایا کرتے تھے، تلاوت اتنا زیادہ کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا آپ کو تو ان کی ضرورت نہیں ہے بظاہر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ آج ہمارا یہ عالم ہے کہ ہم چند نیکیاں کر کے خود کو بڑے دیندار اور بڑے عامل سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم بڑے عمل والے ہیں، بڑے اخلاق والے ہیں، حالانکہ یہ چیزیں معمولی ہوا کرتی ہے، بس اوقات صرف دیکھنے میں کبھی کبھار جو ہے یہ بڑی لگتی رہتی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت کو مسلم نے نقل کیا ہے، اور اسی کا اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے، اور کہہ دیجئے کہ عمل کرو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم بھی عمل کا ہی دیا ہے، صرف باتوں کا حکم نہیں دیا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم کوتاہی کریں اور ہمارے کام اور ہمارے قول میں مخالفت ہو، یعنی قول اور عمل میں تضاد ہو۔ ہم لم تقولون ما لا تفعلون، تم وہ باتیں کیوں کرتے ہو جو تم کہتے، تم وہ کام، لم تقولون ما لا تفعلون، وہ باتیں تم کیوں کہتے ہو جو تم خود عمل نہیں کرتے ہو اس پر۔ خاتمہ کا ڈر۔ حضرت عثمان بن عفان بھلائیوں میں سبقت کرنے والے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کنواں کھدوایا اس کے لیے جنت ہے، اور کہا جس نے تنگی والا لشکر تیار کرایا اس کے لیے جنت ہے۔ تو میں نے لشکر تیار کرا دیا، اور ان تمام چیزوں کے باوجود ہم نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہاں ان کے لیے خشیت الہی موجود تھی۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں جنت اور جہنم کے درمیان ہوں اور میں نہیں جانتا ہوں کہ مجھے کس جانب جانے کا حکم ملے گا، تو میں چاہوں گا کہ مجھے راکھ بنا دیا جائے، اور یہ فیصلہ ہونے سے پہلے کہ میں کدھر جاؤں۔ ان کے
اتنے زیادہ اعمال ہونے کے باوجود جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دے دی تھی، اور ان کے لیے جنت ہے جنہوں نے لشکر تیار کرایا اور جنہوں نے کنواں کھدوایا، کنواں کو خرید کر دیا. اتنی زیادہ نیکیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی موجود ہے. اس کے باوجود ان کا خشیت الہی ان کے اندر اس قدر تھی کہ وہ جنت اور جہنم کے بیچ میں کھڑے ہو کر یہ آرزو نہیں کرتے تھے کہ ہو سکتا ہے میں جنت کا حقدار بن جاؤں، جنت میں داخل ہو جاؤں، بلکہ ان کے اندر ایسی خشیت پائی جاتی تھی کہ انہوں نے چاہا کہ خدا نخواستہ جہنم سے جانے سے بہتر ہے کہ میں جل کر راکھ بن جاؤں، یا اللہ تعالیٰ مجھے راکھ بنا دے. زاہد بن یوسف ہمدانی بیان فرماتے ہیں کہ ابو الحسن بن مہتدی باللہ ہمیں درس دیا کرتے تھے اور وہ بہت زیادہ عبادت گزار تھے. ایک مرتبہ انہوں نے ہمیں 2 فرشتوں والی حدیث کا درس دیا اور خود رویا، تمام حاضرین کو رلایا. یہ معاملہ ان صالحین کا ہے جن کے نفوس اللہ رب العالمین سے جڑے ہوئے تھے اور جن کے دل اللہ کے جانب متوجہ تھے تاکہ ان کا ایمان محفوظ رہے. یہ کتنا بڑا معاملہ ہے کہ انسان خوب زیادہ محنت کرے اور جب بدلہ کا وقت آئے تو انہیں اس کو کچھ ہاتھ نہ آئے. ایک عبادت گزار صالح بندے کے لیے کتنا ضروری ہے کہ اس کا خاتمہ بالخیر ہو اور اس کو سوء خاتمہ سے محفوظ کر لیا، جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی تم میں سے وہ نیک عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ ان کے درمیان اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اور پھر اس پر تقدیر غالب آ جاتی ہے، چنانچہ وہ جہنمیوں والے کام کرنا شروع کر دیتا ہے، نعوذ باللہ. اور تم میں سے ایک آدمی برے اعمال کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اور اس پر تقدیر غالب آ جاتی ہے اور وہ جنت والے اعمال کرنے لگتا ہے. اس لیے جو عمل کر رہے ہوتے ہیں، چاہے جتنا بڑا بھی عمل کیوں نہ کر رہے ہو، جتنے زیادہ عبادت گزار کیوں نہ ہو، جتنے زیادہ نیکیاں کرنے والے کیوں نہ ہو، اور جتنے بھی تلاوت، تہجد یا جس طرح کے بھی نیک اعمال کرنے والے ہوں، ان کو اپنے اعمال پر خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان کو اور سب کو ڈرنے کی ضرورت ہے کہ کب ہمارے اوپر تقدیر غالب ہو جائے گی، یا اس سے بھی بڑھ کر اس بات سے ڈرنے کی ضرورت ہو کہیں ہمارا خاتمہ سوء خاتمہ نہ ہو جائے اور خاتمہ بالخیر سے محروم نہ رہ جائے. جیسا کہ ابھی حدیث میں نے پڑھی ہے کہ کوئی آدمی جنت سے صرف ایک ہاتھ کے فاصلے پر ہوتا ہے اور ان کے اوپر تقدیر غالب آ جاتی ہے، پھر وہ جہنمیوں والے عمل کرنے شروع کر دیتا ہے. اور کسی کے پاس جو ہے جہنم والا اعمال کرتے کرتے وہ جہنم کے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے اور ان کے اوپر تقدیر غالب آ جاتی ہے، اور پھر وہ جو ہے جنتیوں والا عمل کرتا ہے اور وہ جنت میں چلا جاتا ہے. اس لیے ہر صورت میں اللہ کی خشیت دل میں ہونی چاہیے، اور اتنا زیادہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کی بدولت خوش نہ ہو، کیونکہ جنت میں جانے کے لیے صرف اعمال ہی کافی نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قبولیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی منظوری اور اللہ کی طرف سے مقدر شرط ہے، ضروری ہے. عبد الرحمن ابن مہدی نے فرمایا ایک بار سفیان میرے یہاں رات گزارے، جب ان پر سختی پڑی تو انہوں نے رونا شروع کر دیا. تب ان سے ایک آدمی نے سوال کیا، اے ابو عبداللہ، تم بہت زیادہ گناہ کرنے کی وجہ سے رو رہے ہو؟ تب ابو سفیان نے زمین سے کوئی چیز اٹھائی اور کہا، اللہ کی قسم، میرے گناہ میرے نزدیک اس سے زیادہ نہیں ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ موت سے پہلے میرا ایمان نہ چھین جائے. ان کے گناہ جو ہیں مٹی کے برابر، مٹی کے چند ٹکڑے ہوں گے یا ریزے ہوں گے جو انہوں نے ہاتھ میں اٹھائے، اور انہوں نے کہا کہ میرے گناہ اس کے برابر بھی نہیں ہیں، اور میں رو تو بس اس وجہ سے رہا ہوں کہ موت سے پہلے میرا ایمان نہ چھن جائے. آج ہمارے گناہ جو ہے پہاڑ کے برابر ہیں، سمندروں کے پانی کے تعداد کے برابر، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ، ہر منٹ گناہ ہوتے رہتے ہیں، اور ہم خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہمیں جنت نصیب ہو جائے گی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. لیکن ہمیں خود کے اعمال کو بھی اس لائق بنانا چاہیے کہ
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمارے لیے جنت کا فیصلہ کر دے اور ہم اس کے طلبگار رہیں۔ اللہ کی خشیت کے مطابق ہی، اللہ کے خوف و رجا کے مطابق ہی ہمارا فیصلہ ہونا ہے۔ جتنے زیادہ ہم اللہ سے تقوی اختیار کریں گے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ تم میں سب سے زیادہ جو تقوی والا ہوگا، جو پرہیزگار ہوگا، وہی ہمارے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے اور سب سے زیادہ باعزت بھی ہے۔ کون ہے جس کے پاس یہ ضمانت ہو کہ گناہ کو معاف کر دیا گیا اور عبادتوں کو قبول کر لیا گیا؟ کیوں ہے؟ جس نے آپ کو اس بات کی ضمانت دے دی ہے، اس کی موت تو اسلام پر ہی ہوگی اور اسے سوء خاتمہ کا کوئی ڈر نہیں، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ تمام دل رحمان کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ 2 انگلیوں کے درمیان ہر انسان کا دل ہے، اسے کب پھیر دے کب پلٹ دے اس کی کوئی گارنٹی نہیں، اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ بلال بن سعد فرماتے ہیں، اے اللہ کے بندو، کیا تمہارے پاس کوئی چیز دینے والا آیا کہ جو تمہارے نیک اعمال قبول کر لے یا تمہاری غلطیوں کو درگزر فرما دے؟ تم اس قدر جو بے فکر ہو دنیا میں اور اپنے آخرت سے لاپرواہ بن بیٹھے ہو، تو کیا تمہیں کوئی گارنٹی مل گئی ہے کہ تمہارے سارے گناہ بخشے دیے گئے، تمہارے لیے جنت کے فیصلے کر دیے گئے، یا تمہارے لیے کوئی خوشخبری ہے کہ تمہارے جتنے اعمال ہیں سارے قبول کر دیے گئے؟ ہم جو یہ نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج اور زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، یہ قبول ہوں گے یا نہیں؟ یا ہمارا ایمان اس قدر ہے کہ نہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے کہ اللہ کی رضا ہمارے حق میں ہوگی کہ نہیں؟ یہ خوف انسان کو ہر وقت ہونا چاہیے